کسی بھی معاشرے کی ترقی کا دارومدار اس کے معیار تعلیم پر ہوتا ہے. جس قدر تعلیمی سٹینڈرڈ بہتر ہوگا اس کے مطابق معاشرہ راتوں رات ترقی کے منازل طے کر لیتا ہے. اور شاید بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کا مقصد نہ صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے بلکہ معاشرے کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ان کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے. تقریباً 30 سال قبل لگایا جانے والا درس و تدریس کا ایک چھوٹا سا پودا جو اس وقت سایہ دار درخت بن چکا ہے جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں. درس و تدریس کا یہ ادارہ وائس کالج جس کی بنیاد حامدہ طارق نے شہر لاہور کے سنگم میں واقع مین بولیوارڈ گلبرگ میں 3 دہائی قبل رکھی تھی. حامدہ طارق کا مقصد مستحق نادار یتیم بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے. حامدہ طارق گزشتہ 3 اشروں سے وائس کالج میں علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں. ہر سال نئے آنے والے A+ گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اور نئے داخلہ لینے والے مستحق طلبہ و طالبات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال 2020 میں بھی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا. وائس کالج میں نہ صرف اکیڈیمک ایجوکیشن دی جاتی ہے بلکہ اسکلڈ ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے تاکہ فارغ التحصیل طلبہ و طالبات پروفیشنل انداز میں اپنی زندگی کے پہیے کو لے کر آگے چل سکیں. ان پروفیشنل کورسز میں خواتین کے لیے اسٹیچنگ، کمپیوٹر کورسز، فائن آرٹس اور دیگر کورسز بھی شامل ہیں. انسٹرکٹر کی ٹیم اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے اور وہ یہاں اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے نئی نسل کی بہترین انداز میں تربیت کرتی دکھائی دیتی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں پہ بے روزگاری بہت بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو ہماری کچھ خواتین یا لڑکیاں جو گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کرنا چاہتی ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہاں پہ ان کو 1 منتھ سے لے کے 3 to 4 months تک ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں وہ اپنی اسکلس کو انہانس کرتی ہیں. ٹریننگ میں جو چیزیں ان کے انکلوڈ ہیں وہ ان کی بیسک اسٹیچنگ آ جاتی ہے، پیٹرن میکنگ آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کرافٹ ورک، بلاک پرنٹنگ کی ٹیکنیکس، اسکرین پرنٹنگ کی ٹیکنیکس یا پھر ہم شبوری وغیرہ کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں جس میں یہ اپنا اگر یہ کسی برانڈ کے ساتھ بھی ورکنگ کر سکتی ہیں اور اگر یہ باہر نکلنا نہیں چاہتی تو یہ ہوم بیس یا پھر آن لائن ورکنگ کے ساتھ بھی ایک اچھا ان کے لیے بینیفٹ ہے کہ یہ گھر پہ بیٹھے بہت اچھی ورکنگ کر سکتے ہیں. یہاں وائس کالج میں ہم جتنے بھی بچے آتے ہیں I.Com اور B.Com کے لیے میٹرک کے بعد آتے ہیں ان کو ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کوئی نہ کوئی اسکل سکھا کے یہاں سے بھیجیں تاکہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ جائیں تو ان کے پاس کوئی ہنر ہو اور اگر وہ جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جاب میں بھی آسانی ہو. ہم ان کی جاب ڈھونڈنے میں اور جاب پلیسمنٹ میں بھی ہیلپ کریں گے. اس کے بعد اگر وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جب تک ہنر نہیں ہوگا وہ خود کچھ کر نہیں سکیں گے. تو اس لیے یہ اسٹیچنگ فیسلٹی ہم نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں ہم ان کے ڈفرینٹ کورسز کراتے ہیں. ڈیوریشن ہوتا ہے 1 month سے لے کے 3 months تک اور اس میں ہم کٹنگ بھی سکھاتے ہیں، ڈریپنگ بھی سکھاتے ہیں، پیٹرن میکنگ اور ڈریس ڈیزائننگ پوری ہم ان کو یہاں سے سکھا کے جب یہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے تو جو ان کی ڈگری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں ایک ہنر بھی ہوگا تو یہ جا کے کسی بھی فیشن ڈیزائنر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، کسی فیشن ہاؤس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ان کو جاب آرام سے مل جائے گی، نہیں تو یہ اپنا کام ضرور شروع کر سکتے ہیں. جدید دور میں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. وائس کالج میں کمپیوٹر کورسز کے جدید کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. یہاں پر غریب نادار مستحق طلبہ و طالبات کے لیے نہایت کم قیمت میں ملبوسات بھی دستیاب ہوتے ہیں. جی ہماری تھرفٹ شاپ ہے، یہ وائس کالج کے اندر ہے. اس کو آلموسٹ 2 years ہو گئے ہیں. ہم نے پہلے میڈم حامدہ سے ادھر ایک کمرہ لیا تھا اور اس پہ ہم نے اس کو سارا سیٹ کیا ہے. ہم نے لوگوں سے ساری چیریٹی کپڑے لیے ہیں، شوز، بیگ، ایسیسریز وغیرہ. ہمیں بہت ڈونیشنس ملی ہیں اور ہماری اتنی سیل ہوئی ہے کہ ہم نے پھر وہ لون کو پے بیک کیا ہمیں سے حامدہ کو. اب یہ ہے کہ ہماری ریگولر کسٹمرز بن گئے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، ہم اس کو بہت لو پرائس پہ سیل کرتے ہیں اور یہ جو پیسے ہم اکٹھا کرتے ہیں چیریٹی میں، ہم یہاں جو اسپیچ کے بچے پڑھ رہے ہیں ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کئی دفعہ بہت سے ایسے لوگ بھی کپڑے دے دیتے ہیں جن پہ ٹیگنگ بھی ہوئی ہوتی ہے اور برانڈیڈ کپڑے بھی باہر سے ہوتے ہیں اور جو لوگ نہیں اس کو افورڈ کر سکتے وہ پھر اس کو ایزیلی افورڈ کر لیتے ہیں اور وہ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے یہ اللہ کی راہ میں دینے کی. میں یہی کہوں گی کہ جی بہت سی لیڈیز ایسی ہیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے
ان کی وارڈروبس بھری رہتی ہیں, وہ اپنے کپڑے نہیں نکالتے. ان کو یہ اللہ کی راہ میں دینے چاہیے. اس سے آپ کو بہت سیٹسفیکشن ہوتی ہے, اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ پہنتے ہیں تو آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو فیل بھی نہیں کرتے. سماجی کارکن پاکستان اوورسیز کمیونٹی صدر ویمن ونگ فردوس نثار صاحبہ کا کہنا تھا کہ اصل میں یہ وہ شخصیات ہیں جو انسنگ ہیروز ہیں. ہماری ملاقات ایک چیمبر کی میٹنگ میں ہوئی تھی, اور انہوں نے اپنا پروگرام وہاں پہ بتایا کہ میں یہ کر رہی ہوں اور مجھے کچھ اسپانسرز کی ضرورت ہے اور میرا یہ پروگرام ہے. تو بڑا امپریسو مجھے لگا, اور جس موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں اور جس طرح بچوں کو یہ اسکلز دے رہی ہیں اور جتنی ایفرٹ پٹ کر رہی ہیں, یہ ایک قابل تحسین بات ہے. اور پھر میں نے انہیں ایک مشورہ دیا, انہیں ایک سجیشن دی کہ آپ اس کو ایز اے, چونکہ آپ چار دیواری کے اندر ایفرٹ تو کر رہی ہیں لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں, تو آپ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آئیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہی ہیں, اور اس میں سب لوگ آپ کے اس کاریہ میں شامل ہو سکیں جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور اگر نہیں بھی شامل ہونا چاہتے تو ہم اگر اس میں کوشش یہ ہے کہ کوئی تھوڑا تھوڑا حصہ بھی ڈالے تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ یہ ایک نہیں کا مطلب ہمارے پاکستان کی جنریشن کو یہ جس طریقے سے سنوار رہی ہیں, ان کو بنا رہی ہیں, اور ہمارے لوور کلاس کے بچے جو بالکل آرفن بچے بھی ہیں, بہت غریب ماں باپ کے بچے بھی ہیں جو کہ بہت لائق ہیں. 900+ میں نے دیکھا کہ انہوں نے مارکس لیے ہوئے ہیں اور وہ آ کے ایڈمیشن لے رہے ہیں, اور ان کو پڑھائی دی جاتی ہے, اسکلز دیے جاتے ہیں, اور اس میں ان کے ساتھ اس طریقے سے محنت کی جاتی ہے کہ شاید اپنے پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح محنت نہیں کر سکتے. تو ہم چونکہ ان کو اسپانسرز کی ضرورت ہے, یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے اس ادارے کو اسپانسر کیا جائے, لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم لوگ بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دلا سکیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ اس کارے خیر میں ہمارے ساتھ حصہ ڈالیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور ہم حامدہ کے بازو بنیں, اور حامدہ جو نیک کام کر رہی ہیں, جو ایک بہت بھلائی کا کام کر رہی ہیں, اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے. حامدہ طارق ایک ایسی شخصیت ہے جن کی تخلیق ہی انسانیت کی خدمت کے لیے ہوئی ہے. میں نے 30 ایئرس بیک جو ہے 1991 میں وائس کالج اسٹیبلش کیا. تو اس وقت بھی یہ بالکل ایسا کانسیپٹ نہیں تھا کہ بہت سارے تعلیمی اداروں میں ایک اور ادارے کا اضافہ کر لیا جائے, بلکہ اس کے پیچھے جو موٹیو تھا, جو ہمارا مقصد جو تھا وائس کالج کو انیشیٹ کرنے کا, وہ یہ تھا کہ ایسا ادارہ ہو جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہوں, اسکل لے رہے ہوں, اور اس کے بعد یہ نہیں کہ صرف وہ جاب پہ کانسنٹریٹ کریں, کیونکہ جاب کا مارکیٹ میں اویلیبل ہونا بھی ایک ایشو ہوتا ہے. ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو کس طرح سے ہم سیلف امپلائمنٹ کی طرف لے کے جائیں. سیلف امپلائمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ خود اپنے اون کے اوپر ارننگ کریں, ایفرٹ کریں. اور ہمارا جو کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ آن جاب اسٹڈی. اگر آپ 1991 کی بات کرتے ہیں تو اٹ واز دا فرسٹ انسٹیٹیوٹ ان پرائیویٹ سیکٹر جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ افیلیٹڈ تھا, ہے ابھی بھی. اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہم نے گولڈ میڈلسٹ پروڈیوس کی, اور ہمارا کمپٹیشن ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ریزلٹس کے ساتھ. اب وہ لیول جو کہ پوسٹ گریجویٹ لیول کے اوپر جو انسٹیٹیوٹ تھا, جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو ہم نے کہا کہ اگین وی آر پروڈیوسنگ اے ڈگری لیول جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو, اور پھر اتنا پڑھانے کے باوجود بھی وہ جاب لیس ہوتے تھے. ان سے پتہ کرتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہو, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو پھر 2015 میں ایک بڑا ڈراسٹک اسٹیپ اٹھایا گیا کہ جتنے بھی ہمارے پروگرامس تھے پوسٹ گریجویٹ لیول کے, وہ سب کلوز کر کے ایون انٹرمیڈیٹ لیول پہ ایف اے, ایف ایس سی, آئی سی ایس, وہ سب کلوز کر کے صرف اس وقت آئی کام, بی کام اور اسکل ٹریننگ ہو رہی ہے. اور بچوں کو اسیس کیا جاتا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس کے اندر جاب کرنے کا انٹرسٹ ہے, کیونکہ جو بچے جاب کر سکتے ہیں وہ بزنس نہیں کر سکتے, ان کا مائنڈ ہی نہیں ہوتا, ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جاب ہی کرنی ہے. اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاب کی طرف آتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ان کو باقاعدہ اسیس کیا جاتا ہے کہ ان کا کیا ایپٹیٹیوڈ ہے بچوں کا.
तो 2015 के बाद इस वक्त आप ये देखो कि अराउंड कोई हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। ये एक ख्वाहिश थी कि ऐसे बच्चे, ऐसे यतीम बच्चे, ऐसे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते और वो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं। और आप ये देखो कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 900 प्लस मार्क्स वाले, 800 प्लस मार्क्स के बच्चे आते हैं और उसके बाद बहुत शौक से उनके अंदर एक डिज़ायर होती है कि हम पढ़ें, क्योंकि एक तरफ तो उनको नज़र आ रहा था कि हम आगे स्टडीज़ कंटिन्यू ही नहीं कर सकते और दूसरी तरफ उनको इतना ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। तो वो जो उनकी आइज़ थे और उनसे जो एक वार्मथ थी और एक जो फीलिंग्स होती है ना, तो उसके बाद हम जितनी भी एफर्ट कर रहे होते हैं उन बच्चों पे, वो हमें उसका होता है ना कि जैसे आपको वो मिल गया, आपको दुनिया में ही, आखिरत में तो जो अल्लाह ताला देगा वो तो देगा, लेकिन दुनिया में ही आपको उनकी आंखों से जो रिस्पॉन्स मिलता है तो एक सेटिस्फेक्शन होती है। यहाँ पे आके जेन्युइननेस को देखें कि कितने जेन्युइन बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये है कि हम एक बच्चा जो है वो एक स्पॉन्सर को, या एक स्पॉन्सर कई दफ़ा 5 बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, कई दफ़ा 10 को अडॉप्ट करते हैं। वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पे आके कि अच्छा इतना यहाँ पे कैसे कैसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं कितने, तो वो बच्चों को खुद अडॉप्ट करते हैं। अभी तक हमारा ये था कि पहले 2 साल जो थे हमारे, वो तो ज़्यादा हमने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया और वहाँ से जो है ना वो हमने, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी कन्विंस हो जाते थे। अब यहाँ पर अभी भी जो आपका जो मैडम फिरदौस की मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि आप हर वक्त अपनी फैमिली पे या आप इतने एफर्ट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको मार्केट मीन्स के जैसे अब आप आए हो तो आप इसको सोशल मीडिया पे आप लेके जाओ। अभी तक तो आपकी अपनी एफर्ट्स हैं, बंद कमरे में बैठ के कर रहे हो। तो मैं आई एम रियली थैंकफुल कि मैडम फिरदौस ने बहुत अच्छा हमें आइडिया दिया, जिसके लिए कि आप यहाँ पर मौजूद हो और मैडम फिरदौस भी यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो कि आके आपको एडवाइस करते हैं और आप जो है वो अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर तरीके पे लेके जा सकते हो।